تازہ حملوں میں جس طریقے سے تہران کے اندر جو ایران کا جو سرکاری ٹی وی چینل تھا اس کے ہیڈ کوارٹر پر اسرائیل نے اٹیک کیا، اس کے ترنت بعد میں ایران نے بھی اپنی چوتھی ویوز میں دوبارہ سے اسرائیل کے اوپر اٹیک شروع کر دیے ہیں، اور ان اٹیکوں میں تیل اویو اور حائفہ کا برا حال ہو چکا ہے۔ سب سے ایک مین خبر جو حائفہ سے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ حائفہ کے اندر جو ایک ریفائنری تھی اس کو بہت بڑا نقصان یہاں پر پہنچا ہے، اور اس میں سب سے مین چیز یہ ہے کہ جو باہر کی جو جرنلسٹ حائفہ کے اندر جو ٹیلی کاسٹ کرنے کے لیے آئے تھے، جو رپورٹنگ کرنے کے لیے آئے تھے، اسرائیل کی IDF نے ان کو پوری طریقے سے بینڈ کر دیا ہے۔ اور کچھ ویڈیوز میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ جو باہر کی میڈیا وہاں پر جو نیوز کوریج کرنے کے لیے آئی تھی ان کے کیمراز کو چھیننے کی بھی خبر سامنے آئی ہے۔ مطلب یہاں پر پوری طریقے سے صاف ہے کہ اسرائیل نہیں چاہتا ہے کہ اس کی بربادی پوری دنیا یہاں پر دیکھے۔ جس طریقے سے ایران نے اپنے اٹیکوں میں اسرائیل کو بالکل چکنا چور یہاں پر کر دیا ہے، جس طریقے سے یہ بالکل امپاسبل تھا ہم اور آپ کے لیے یہ سوچنا کہ شاید ایران بھی جیسے اسرائیل آج غزہ کے اوپر ظلم ڈھا رہا ہے، ایسے ایران بھی اسرائیل کے اوپر حملہ کر سکتا ہے تابڑ توڑ۔ لیکن یہاں پر جو کیزولیٹیز ہیں وہ دونوں ہی سائڈ سے شرطی ہو رہی ہیں ان کی، اور برابر دونوں ہی سائڈ سے لوگ ایویکویٹ کر رہے ہیں، تہران سے بھی اور تیل اویو اور جو حائفہ اور جو بھی مختلف جگہیں ہیں اسرائیل کی وہاں سے۔ خبر یہاں پر سامنے یہ بھی آ رہی ہے کہ پریزیڈنٹ ڈونالڈ ٹرمپ ایک کنسیڈرنگ سینڈنگ ہز مڈل ایسٹ انوائے اسٹیو وٹکاف، یعنی اسٹیو وٹکاف کو وہ مڈل ایسٹ بھیجنے کی پلاننگ کر رہے ہیں تاکہ وہ عرب جو ملک ہیں ان کے ذریعے سے ایران سے بات کر سکے، اور یہ جو ایسکیلیشن ہوا ہے، جو ایک وار چھڑا ہوا ہے، اس پر بات چیت ہو اور دوبارہ سے نیوکلر جو پروگرام ہے ایران کا وہ دوبارہ سے ٹیبل پر اس چیز کی بات چیت ہو۔ سب سے ایک اہم بات دوبارہ سے آپ سنیے، ٹرمپ may send US Vice President Middle East invite to talk with Iran and as well as Mitkov as a Middle East envoy. یعنی the US President is considering sending his Middle East envoy Steve Witkoff اور Vice President JD Vance to meet with officials in Iran in news reporter سے۔ مطلب یہ پوری پلاننگ ہو چکی ہے کہ اب امریکہ بھی یہاں پر نہیں چاہتا ہے کہ وہ ڈائریکٹلی ایران کے ساتھ میں اس وار میں انکلوڈ ہو۔ اگر یہ اس وار میں امریکہ اگر انکلوڈ ہوتا ہے تو شاید جو ایران کی جو الائنس ہے وہ شاید ایران کے ساتھ میں آ سکتی ہیں، اور سب سے ایک اہم بات یہ ہے کہ شاید اسرائیل کا جو اسطیتو ہے وہ بہت زیادہ خطرے میں پڑ جائے گا یہاں پر۔ دوسری طرف خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ جو ہیڈ کوارٹر ہے یعنی سرکاری ٹی وی چینل جہاں پر کل وہاں پر اٹیک ہوا تھا، اٹیک ہونے کے بعد میں دوبارہ سے براڈ کاسٹنگ شروع ہو گئی تھی، اور اس براڈ کاسٹنگ کے بعد میں جو ایران کی جو ٹاپ کمانڈرز تھے IRGC کے ٹاپ کمانڈر، انہوں نے دوبارہ سے اس چیز کو کہا ہے، زور دے کر کہا ہے کہ جس طریقے سے اسرائیل نے ایران کے جو سرکاری ٹی وی چینلز ہیں اس کے ہیڈ کوارٹر پر اٹیک کیا ہے، ویسے ہی وہ اٹیک چینل 14 چینل 12 جو اسرائیل کے سرکاری میڈیا چینل ہیں ان پر بھی وہ ویسا ہی ان کا حال کریں گے۔ دوسری طرف جب ایک اور لڑکی سے تیل اویو کے اندر ایک انٹرویو اس کا لیا ایک اسرائیلی سیٹلرز کا، دیکھیے یہ کیا کہتی ہے۔ An Israeli satellite says Israel never starts attacks when told that Israel started attacking Iran stating. اس نے کہا کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ وار کس نے شروع کرا تو انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ وار جو ہے وہ ایران نے شروع کیا ہے، اسرائیل نے شروع نہیں کیا ہے۔ اور اس کے بعد میں وہ بولتی ہے کہ she reports to victimizing herself claiming that Jewish people are always being attacked. اور اس نے یہ بھی کہا کہ ہر بار کی طرح اس بار بھی جوئش پیپلوں کو ہی اٹیک کیا جا رہا ہے۔ مطلب آپ یہ دیکھیں جو 7 اکتوبر کے بعد سے حملہ ہوا ہے اس میں کتنے لوگ مارے گئے تھے، 1200-1300، لیکن یہاں پر اسرائیل نے جو انتہا کر دی ہے، ابھی تک جو انتہا ہوئی ہوئی ہے اسرائیل کی غزہ کے لوگوں کے اوپر اور اس کے ساتھ میں ویسٹ بینک کے اوپر، اس طریقے سے برابر ویسٹ بینک کے اوپر جبلیہ کیمپ ہے اور بھی جو مختلف جگہیں ہیں وہ ایکٹیو ویسٹ بینک میں، وہاں پر جو اس نے ایک خطرناک وہاں پر اختیار کیا ہوا ہے، لوگوں کو مارا جا رہا ہے، ایئر اسٹرائک کی جا رہی ہے، ڈرون اٹیک کیے جا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ مین ایشو نہیں ہے۔ اور دوسری طرف یہ بھی خبر سامنے آئی ہے کہ جو اسرائیل کے جو لوگ ہیں جب وہ بنکر میں جا کر چھپ رہے ہیں تو ان کے ساتھ میں جو IDF سولجرز ہیں وہ بھی
اس میں ان کے ساتھ میں چھپ گئے ہیں۔ مطلب ان کو بہت زیادہ اپنا ڈر لگنے لگا ہے کہ شاید ایرانی ایئر اسٹرائک میں یا میزائلی اٹیک میں شاید وہ بھی زد میں آ سکتے ہیں، اس لیے وہ اپنا آپ کو بھی ہائڈ کر رہا ہے۔ بات کرتے ہیں اب ایران کی، تو ایران کی طرف سے یہ خبر آ رہی ہے کہ ایران نے کچھ جو موساد ایجنٹس ہیں ان کو پکڑا ہے اور ترنت آرڈر ملتا ہی ان کا ایگزیکیوشن کر دیا گیا ہے، یا تو ان کو پھانسی دی گئی ہے یا ان کو گولی ماری گئی ہے۔ لیکن بہرحال اس بارے میں ابھی پوری طریقے سے تصدیق نہیں ہو پائی ہے، بس تصدیق اس چیز کی ہو پائی ہے کہ ایران کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ اس نے کچھ جو موساد کے ایجنٹس تھے جو وہاں پر جو اللیگل ایکٹیویٹیز تھی ایران کے خلاف اس میں وہ انکلوڈ تھے، تو ترنت ان کو پکڑا اور ان کو ایگزیکیوشن کر دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ جو مختلف خبریں ہیں ایران کی طرف سے یہ آ رہی ہیں کہ ایران اب دوبارہ سے ایک پلاننگ کر رہا ہے، وہ یہ بولا ہے کہ اس کے پاس میں ایسے ایسے ہتھیار ہیں جن کو ابھی تک ریویل نہیں کیا گیا ہے، جو ابھی کچھ ایسے ایڈوانسڈ ویپنس ہیں جن کو پوری طریقے سے دشمن کے سامنے ان کو بالکل دکھایا نہیں گیا ہے۔ لہٰذا کچھ جو میزائلیں ہیں جیسے شہید 2، فتح 313 اور شاہب 2، قدس 1، یا علی، ذوالفقار، قیام 1، قدر 380، یہ سب جتنے بھی میزائلیں ہیں یہ ایران کی میزائلیں ہیں جو ایڈوانسڈ میزائلیں ہیں۔ سب سے ایک اہم بات یہاں پر یہ ہے کہ ایران یہاں پر ایک ٹیکٹیکل روپ یہاں پر اپنا رہا ہے۔ ایک مین چیز یہ ہے کہ وہاں پر دکھا کچھ اور رہا ہے اور وہاں پر نکل کچھ اور رہا ہے، مطلب ان کی جو ایئر اسٹرائک ہو رہی ہے وہ بالکل بیکار وہاں پر جا رہی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے اگر ایران جوابی کارروائی اگر کر رہا ہے تو اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ مسلیڈ کر رہا ہے اسرائیل کو کہ پہلے جو میسائل چھوڑی جا رہی تھی اس کا جو ڈیٹا ہے، جو اسرائیل کے جو ریڈار ہیں ان کے پاس میں آ چکا ہوتا ہے کہ اس کی سپیڈ کیا ہے، یہ کتنا ویٹ کا ہے، اور اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں، ہیک کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں اس کو انٹرسیپٹڈ کر دیا جاتا ہے 30 سیکنڈ کے اندر اندر۔ لیکن اس کے علاوہ اس کے ساتھ میں ان کو مسلیڈ کرنے کے لیے شاہد 2، شاہد 3، جس طریقے سے یہ مطلب یہ ہے کہ ایڈوانسڈ ویپن ہے، وہ ترنت ہی جب ہی اس کو اٹیک کر دیا جاتا ہے، مطلب اور ایڈوانس سے میزائل سے، تاکہ جو ریڈار سسٹم ہے، جو انٹرسیپشنل ریڈار سسٹم ہے، اس کو مطلب یہ ہے کہ مطلب مسلیڈ کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ خبر آ رہی ہے فلسطین سے، کیونکہ فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر حالات اور بہت زیادہ ہوئے ہیں، کیونکہ پوری میڈیا کا دھیان اس ٹائم ایران اور اسرائیل کے جو کنفلکٹ چھڑا ہوا ہے، جو ایسکلیشن ہوا ہوا اس پر آ گیا ہے، اور یہاں پر اسرائیل اندر خانے اپنا یہاں پر کام کر رہا ہے۔ ابھی کی جو آج کی رپورٹ یہ ہے کہ 74 فلسطینینز کلڈ ان اسرائیلی ایئر اسٹرائک آن غزہ سنس مارننگ، مطلب یہ آج صبح کی خبر ہے۔ اور اس میں جو لوگ مطلب ایڈ لینے کے لیے آئے تھے، جو وہاں پر جو کھانے بٹتا ہے اس کو لینے کے لیے آئے تھے، اس میں ان کی جانیں گئی ہیں، کیونکہ GHF جو امریکن ایک کمپنی ہے جو اسرائیل کی کمپنی کے ساتھ میں کام کر رہی امداد بانٹنے کا، وہاں پر اسرائیلی آرمیوں نے IDF کے سولجرز نے وہاں پر فلسطینیوں پر گولی باری کی ہے، اور اس میں 74 فلسطینینز کلڈ۔ دیکھیے اب یہ جو ہے سب سے ایک مین اہم بات یہ ہے کہ یہاں پر اسرائیل نے ایک ایڈ کے نام پر ایک دوسرا ہتھیار ایک اختیار کر لیا ہے، حاصل کر لیا ہے، تاکہ اوپر سے بھی ایئر اسٹرائک ہو اور نیچے سے بھی لوگوں کو مارا جا سکے۔ حالات تو بہت زیادہ خراب ہوئے ہیں اسرائیل کے یہاں پر، کیونکہ ایران نے جس طریقے سے اس کو ایک منہ توڑ جواب دیا ہے وہ ایک دیکھنے دکھانے لائق ہے۔ یہاں پر ایک سب سے اہم بات یہ ہے، احمد واحدی، ایڈوائزر ٹو دا ایرانین ریولوشنری گارڈ کارپس کمانڈر، ایران is prepared for a long and full-scale war and upcoming days will reveal a new phase of its military innovation۔ مطلب جو احمد واحدی ایڈوائزر ٹو دا ایرانی ریولوشنری گارڈ کارپس یعنی IRGC کے جو ٹاپ کمانڈرز ہیں، جو ایڈوائزر ہیں، انہوں نے بول دیا ہے کہ ایران کے پاس میں ایسے ایسے ہتھیار ہیں جو انہوں نے ابھی پوری طریقے سے ریویل نہیں کرے ہیں۔ انہوں نے نہیں بتایا ہے کہ ایران کے پاس میں ابھی کون کون سے ہتھیار ہیں، اور آگے سنیے وہ کیا کہتے ہیں۔ The Iranian armed forces have not yet used their advanced missile capabilities and are waiting for the right moment to unveil the new generation of missiles and equipment۔ مطلب ابھی تک ایران نے کچھ ایسی اس کے پاس میں ایڈوانسڈ میزائلیں ہیں جو
جو کیپیبل ہیں اس طریقے سے کہ وہ اسرائیل کے اندر جا کر بہت حد تک بہت زیادہ نقصان کر سکیں. جو نیو جنریشن میزائلس ہیں اور اکوپمنٹ ہے ان کا تو ابھی تک ریویل ہی نہیں کرا ہے. اور اس کے علاوہ ایران کی یہی دوبارہ سے نیوز ہے. All scenarios have been considered and armed forces are ready for any confrontation without consent for the war's duration. مطلب پوری طریقے سے جو ایران کی جو ملٹری ہے یعنی زمینی جو لڑائی اگر لڑی جائے اگر ٹائم آیا تو اس کے لیے بھی جو ایران کی آرمی ہے وہ پوری طریقے سے تیار ہے. دوسری طرف یہاں پر ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فلسطین کے بارے میں جو فلسطین کا بہت برا حال ہے. یہاں پر فلسطین میں الاقصی ہاسپٹل میں لوگوں کو لایا جا رہا ہے جو اسرائیلی بامبنگ میں گھائل ہو رہے ہیں یا مارٹیار ہو رہے ہیں. ایک ویڈیو سامنے آئی تھی جس میں تیل اویو کے اندر ایک بلڈنگ کولیپس ہوئی ہوئی ہے ایران کی ایئر اسٹرائک میں. اس میں اے اسٹارک کنٹرڈکشن اینڈ بلینٹنٹ hypocrisy in Israeli media. Look at that. A correspondent appears tearful while speaking about Iran targeting building housing civilians. مطلب یہ ہے کہ جو ایک کرسپونڈر ہے یعنی جو رپورٹر ہے وہ مطلب حالات بیاں کر رہا ہے ایران کی میزائلوں کا جس طریقے سے تل اویو کی جو بلڈنگز تھیں اس کو تباہ برباد کر دیا ہے. اور وہ رو رہا ہے بتاتے ہوئے کہ کیا حال کرا ہے ایران نے اسرائیل کا. Meanwhile, their army has wiped up Gaza the map entirely. اور دوسرے ہی رخ ہم اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تو ایک چھوٹا سا 1% بھی نہیں ہے غزہ کے مقابلے جس طریقے سے اسرائیل نے غزہ کا کیا ہے. 1% بھی نہیں ہے. اور آپ یہاں پر یہ دیکھیں غزہ کو بالکل صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا اسرائیل نے. اور اب تک کم سے کم 54,000 سے بھی زیادہ جو فلسطینی ہیں وہ اس میں شہید ہو گئے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں 1 لاکھ سے بھی اوپر جو لوگ ہیں وہ اس میں زخمی ہوئے ہیں. دوسری اور ایک اہم بات یہاں پر بتانے کی ہے کہ یہاں پر نیتن یاہو بھی کہیں نہ کہیں پورے ورلڈ کو امریکہ کو یہاں پر مسلیڈ کرتے نظر آ رہے ہیں. سنیے آپ اسرائیل کے جو پرائم منسٹر ہے نیتن یاہو وہ کیا کہہ رہا ہے. اسرائیلی پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو ڈیلیورڈ ہز لیٹسٹ grandiose claims asserting that the Israeli military targets only military and nuclear sites while accusing Iran of attacking civilians. مطلب یہ بول رہے ہیں کہ اسرائیل کی جو ملٹری ہے یا جو بھی ٹارگٹ ہیں جو اس نے ایران پر کیے ہیں وہ صرف جو گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز تھے یا ملٹری جو انسٹیٹیوشنز یا بلڈنگ وغیرہ تھی وہاں پر اس نے اٹیک کیے ہیں اور نیوکلر جو سائٹس تھیں وہاں پر اٹیک کیے ہیں. اس نے کہیں بھی جو سویلینس علاقے ہیں ریزیڈنٹل علاقے ہیں تہران اور تبریز کے اندر وہاں کچھ بھی نہیں کیا ہے. ارے جو وہاں پر لوگ مر رہے ہیں تہران کے اندر جو سویلینس مر رہے ہیں وہ کیا ہے وہ اسرائیل کے ایئر اسٹرائک میں نہیں ہے. ابھی آپ یہاں پر آپ نے کل تہران میں جو ایران کا جو سرکاری ٹی وی چینل تھا IRIB اس کو آپ نے نشانہ بنا دیا. اور لائیو ہم نے وہاں پر دیکھا کچھ ویڈیوز میں دیکھا کہ ایک اینکر تھی وہ لائیو براڈ کاسٹنگ کر رہی تھی اور اسی بیچ ایئر اسٹرائک ہوتی ہے اور پیچھے سے ایک آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے. اس چیز کی آواز مطلب یہاں پر دیکھنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے جو وہاں کا جو پردھان منتری ہے بنجامن نیتن یاہو وہ پوری طریقے سے پورے ورلڈ کو نیشنز کو ویسٹرن الائنس کو اپنی وہ گمراہ کر رہا ہے. میڈیا کو دکھا رہا ہے میڈیا کے ذریعے دکھا رہا ہے کہ ہم پوری طریقے سے صحیح ہیں یہاں پر ایران غلط ہے. آپ نے جو 7 اکتوبر کے بعد سے جو اٹیک کیا ہے غزہ کے اندر وہ کیا وہ صحیح تھا. جو لاکھوں کی تعداد میں آپ وہاں پر بچوں کو بھی نہیں بخش رہے ہیں. وہاں پر بچوں کے ساتھ ساتھ جو بے زبان بچے ہیں عورتیں ہیں مرد ہیں ان کو بھی آپ نہیں بخش رہے ہیں. تو اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتے ہیں. اور دوسری طرف سے یہ آ رہی ہے کہ جیروشلم سے بھی خبر یہاں پر آئی ہے کہ اے فلسطینین واز شوٹ بائی این اسرائیلی اسنائپر ان التور ٹاؤن ان اکوپڈ سٹی آف جیروشلم. مطلب اسرائیل کا جو جیروشلم ہے وہاں پر التور ایک ٹاؤن ہے ایک گاؤں ہے تو وہاں پر اسرائیلی اسنائپر نے ایک فلسطینین کو اٹیک کیا ہے. خبریں بہت زیادہ اور بھی زیادہ آ رہی ہیں فلسطین ایران کی اور اسرائیل کی. یہاں پر ایک چیز اور ہے کہ ڈونالڈ ٹرمپ یہاں پر وارننگ بھی دے رہے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ ایران یا اسرائیل کے کنفلکٹ میں امریکہ شامل ہو جائے. بار بار وہ ایران کو ہی بول رہے ہیں
ایران شوڈ ہیو سائنڈ دا ڈیل. آئی ٹولڈ دیم ٹو سائن، مطلب بول رہے ہیں کہ ایران کو بالکل ہی زور دے کر وہ بول رہے ہیں کہ ایران کو ڈیل سائن کر دینی چاہیے. واٹ اے شیم، کتنی شرم کی بات ہے. اینڈ ویسٹ آف ہیومن لائف، اور اپنے ہی لوگوں کو وہ مروا رہے ہیں. سمپلی اسٹیٹڈ ایران کین ناٹ ہیو اے نیوکلر ویپن، اور وہ دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ ایران جو ہے بالکل بھی نیوکلر پاور نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ یہ اسرائیل کے بالکل استتو کے خلاف ہے. اگر ایران نے اٹامک پاور حاصل کر دی تو اسرائیل بالکل صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا. اینڈ سیٹ اٹ اوور اینڈ اوور اگین ایوری ون شوڈ امیڈیٹلی ایویکویٹ تہران. اور یہ بہت زیادہ ہو گیا، حد سے زیادہ ہو گیا ہے. اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تہران کے جو ریزیڈنٹل جو لوگ ہیں، جو سویلینس ہیں، ان کو نکلنے کا وہ آرڈر دیں. ارے جو اسرائیل کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں، آپ ان کو بھی تو بول سکتے ہیں کہ آپ وہاں سے ایویکویٹ کر جائیں. خبریں اور بھی ہیں، زیادہ لمبی ویڈیو ہو جائے گی، میں بنانا نہیں چاہتا ہوں. ملتا ہوں میں آپ سے ایک اگلی ویڈیو میں، اور اسرائیل، فلسطین اور غزہ کی خبروں کے ساتھ میں جو حالت اس ٹائم ہو رہی ہے. جے ہند.